السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ احمدہ سبحانہ وتعالی واشکرہ واثنی علیہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ ناظرین اکرام، حافظ اکرام الحق ربانی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں اور آپ تمام حضرات کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پروگراموں میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ اجزاء ہیں اور کچھ سطور ہیں جس پر ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں۔ پہلا مقصد تو اس میں یہ ہے کہ جتنا بھی ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اتنا یہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سودمند ہے۔ ہماری نیت، ہماری غرض و غایت، ہمارا مقصد، ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ جل جلالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما کر اس ذکر کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے اور سبب بنا دے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قیامت کے دن مل جائے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگراموں میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری ایسی باتوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ میں مادی دنیا کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آخرت کی اور دینی باتیں وہ تو الگ ایک پورا چیپٹر ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت اس میں سے آشکارا ہے۔ آج میں واقعہ آپ کو سناؤں گا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یہ بھی ان چند صحابہ میں سے تھے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے یہ اسلام لے کر آئے تھے، اور پھر ان کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ ہجرت کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کب یہ ہجرت کا جو ہے نا وہ آرڈر یا حکم اللہ جل جلالہ کی طرف سے آتا ہے اور کس طرف آتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب چند صحابہ نے وہاں پوچھا کہ کس طرف ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ یہ دار ہجر ہے۔ ہجر اس بستیوں کو، چھوٹی چھوٹی بستیوں کو کہتے ہیں کہ جو صحرا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک تمبو ہے، 2 خیمے ہیں، 3 خیمے ہیں، اور پھر آگے جا کر اس طرح کچھ فاصلے کے بعد، میلوں کے بعد جو ہے نا کچھ اور اس طرح 1 2 3 خیمے ہیں، اور پھر اس طرح متفرق جو ہے نا اس کو ہجر کہتے ہیں عرب لوگ، تو کہتے ہیں کہ یہ اور ایسے وہ زمین پر وہ یہ پڑاؤ ہیں، جس کو ہم پڑاؤ کا نام بھی دے سکتے ہیں، خیموں کا بھی نام دے سکتے ہیں، تو کہ جہاں پر کالے پتھر ہیں، یا دوسرا نام لیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یثرب، چونکہ مدینہ منورہ کا پرانا نام جو تھا وہ یثرب تھا، تو یہ دو جگہوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ ایک اپنی جگہ پر معجزہ بن جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت سے پہلے اپنے صحابہ کو ان 2 جگہوں کے بارے میں بتایا، جس میں سے پھر آخر میں یثرب ہی قرار پایا کہ اللہ کی طرف سے حکم اسی ہی کے لیے آیا، اور بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کوئی خفیہ، کوئی پوشیدہ، کوئی سامنے، کوئی ظاہر، کوئی باطن، کوئی علناً، کوئی جہراً، کوئی سرراً جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ
کب روانگی ہے، تو کوشش انہوں نے کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح اجازت طلب کر لیں کہ وہ ان کے ساتھ ہجرت پر نکل جائیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے ان کو منع کیا کہ مجھے ابھی حکم صریحتاً نہیں، صراحتاً جو ہے نا وہ نہیں آیا، تو اس لیے آپ جاؤ، ان کو اجازت دی۔ اب کہتے ہیں کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ایک دن نکلا، اور جب نکلا تو قریش کے بہت سارے نوجوانوں نے مجھے روک دیا، اور میرے بس میں نہ رہا کہ ان کی اس روک کو میں کراس کر جاؤں اور میں نکل جاؤں، تو اس لیے میں پھر واپس اپنے گھر آیا، اور وہ رات میں نے اپنے گھر میں گزاری۔ لیکن کیسے گزاری؟ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی قرار نہیں آتا تھا، میں اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، چلتا تھا، مجھے نہ نیند آ رہی تھی، نہ مجھے سونے کے لیے جی کر رہا تھا، نہ مجھے بیٹھنے پر جی، یعنی اس طرح کی ایک کیفیت جو ہے نا اس کے اوپر گھر میں طاری رہی کہ کس طریقے سے وہ جو ہے نا بیٹھنا اس کو نصیب نہیں ہو رہا تھا، نہ وہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، جس طرح کہ ایک آدمی کو درد سے کوئی بہت سخت تکلیف ہو اور وہ پھر نہ بیٹھ سکتا ہو، نہ اٹھ سکتا ہو، نہ جاگ سکتا ہو، نہ سو سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں فرصت دیکھ رہا تھا کہ کسی وقت مجھے ایسی کوئی فرصت مل جائے کہ یہ جو قریش کے نوجوان ہیں یہ کسی طریقے سے رستے سے ہٹ جائیں، اور میں کسی طریقے سے ان کے چنگل سے نکل کر مکہ مکرمہ سے نکل جاؤں۔ اور جب میں نے ایک ایسی فرصت پا لی، میں اسی طاق میں تھا، تو میں فوراً نکلا اور میں مکہ مکرمہ سے نکل گیا، اور میں تقریباً 1 برید کے فاصلے پر چلا گیا، مکے سے باہر نکل گیا، 1 برید کا فاصلہ میں نے طے کر لیا۔ برید عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ 3 فراسخ کا 1 برید بنتا ہے، جس طرح ہمارے پاس جو ہے نا 8 فرلانگ کا 1 میل بنتا ہے، تو اس طرح 3 فرسخ کا جو ہے وہ 1 برید بنتا ہے، اور 1 فرسخ جو ہے وہ 3 میل پر ہوتا ہے، یعنی 3 میل کا فاصلہ جو ہے وہ 1 فرسخ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ 3 فرسخ وہ نکل گیا تھا، گویا کہ 9 میل کا فاصلہ وہ طے کر گیا تھا۔ تو پیچھے سے ان نوجوانوں کو پتہ چل گیا تھا، اور انہوں نے کچھ اپنے تیز رفتار نوجوان جو ہے ان میں سے ان کو گھوڑے دے کر جو ہے نا ان کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، اور انہوں نے 9 میل کے فاصلے پر جا کر ان کو آ لیا اور پکڑ لیا۔ اب جب پکڑا ان کی چنگل میں دوبارہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپس میں اب بیٹھ گئے ہیں وہاں پر، یہ بھی 9 میل کے فاصلہ طے کر کے، تو وہاں پر جب بیٹھ گئے ہیں تو ان کے درمیان پھر ٹیبل ٹاک ہوئی۔ تو اس نے کہا بھئی مجھے پکڑ کر واپس لے جا رہے ہو، تمہیں کیا فائدہ؟ اب ان کو ساتھ جب بات کی تو انہوں نے کہا ہمیں تو یہ ہمارے بڑوں کا، سرداروں کا، قریش کے سرداروں کا یہ حکم ہے۔ تو اس نے کہا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسے معاملات کر لوں کہ جس میں آپ سب کو فائدہ ہو اور قریش کے سرداروں کو بھی فائدہ ہو جائے، کیونکہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار آدمی تھے، چند بڑے تاجروں میں سے تھے، اور یہ مالدار آدمی تھے، ان کے پاس کافی دولت تھی مکہ مکرمہ میں، تو سونے کی شکل میں تھی ان کے پاس وہ دولت۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بات، تو انہوں نے کہا بات کرو، تو انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ میری کچھ وہاں پر گولڈ، یعنی وہاں پر میرا سونا رکھا ہوا ہے، تو میں آپ کو اس کی جگہ بتا دیتا ہوں، اور وہاں سے آپ لے لو، آپ جو آپ نے لینا ہے وہ آپ لے لو، جو آپ نے اپنے سرداروں کو دینا ہے وہ آپ اپنے سرداروں کو دے دو، اور میری جان چھوڑ دو، میں چلتا ہوں۔ بہرحال یہ ٹیبل ٹاک جب ان کے درمیان ہوئی تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں بھئی آپ ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ ہاں آپ اپنے اس مال و دولت کے بارے میں بتا دیں، اور پھر ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ جائیں۔ تو اس طریقے سے جب وہ کیے تو اس نے کہا کہ اس طرح کے برتن پڑے ہوئے ہیں فلانی جگہ پر، میں نے دفن کیے ہیں اپنے گھر کے، تو وہاں پر وہ 2 اواقی جو ہے نا پڑی ہوئی ہیں، تو اس اواقی میں سے آپ جو ہے نا سونا پڑا ہوا ہے وہ آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک عورت ہے وہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں، تو اس کے پاس میری 2 حلتین یعنی 2 ہار ہیں اس کے پاس،
گولڈ کے میرے اس کے پاس امانت پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو وہ بھی میں دے دیتا ہوں اور میری جان چھوڑ دو۔ اس پر یہ معاہدہ ان کے درمیان ہوا، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ان سے خرید لیا، جو مال و دولت اس نے ان کے ذمے کر دیا تھا۔ تو ان نے یہ معاہدہ کر کے تو ان کو کہا کہ اب تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم آپ کی یہ ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہوں، تو اس لیے ہمارے ساتھ چلو۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا، اور رات کے وقت ہم واپس جب پہنچے تو رات میں، اور ان نے یہ معاہدہ میرے ساتھ کیا کہ مجھے امان جو ہے نا واپس نکال دیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے، اور میرا رستہ کوئی بھی اور نوجوان نہیں پکڑے گا اور وہ رستے میں حائل نہیں ہوگا۔ یہ معاہدہ ہوا، اور انہوں نے جا کر اس کو وہ مال ان کے حوالے کیا۔ وہ جگہ جب کھودی گئی تو اس میں وہاں پر وہ برتن جو ہے نا وہ نظر آ گئے جس میں وہ سونا تھا، اور وہ ان کے حوالے کر دیا۔ اور پھر دوسری جو عورت تھی جس کے پاس وہ ہار وغیرہ پڑے ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہم سے لے لیں گے، اور اس کو پھر مکے سے نکال دیا۔ اور وہ اپنی گھوڑے کو ایڑی دے کر وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گیا کہ حالانکہ بہت دیر کے بعد، 1 دن 1.5 دن کے 2 دن کے بعد جو ہے نا روانہ ہوا تھا، اور پھر درمیان میں یہ 9 میل چل کر واپس 9 میل پھر بھی واپس آیا، اور ان کو وہ دے کر پھر یہ 9 میل یہ بھی فاصلہ طے کیا اور آگے چلتا رہا۔ تو یہ تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قباء پہنچے تھے تو یہ بھی جا کر وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پا لیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اسے خبر دی کہ تم نے جو سودا کیا وہ سودا تیرا جو ہے وہ کامیاب و کامران رہا، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور اللہ نے تیرے اس سودے کو قبول کر لیا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ مجھ سے پہلے تو کوئی شخص آیا نہیں ہے، یہ خبر یہ بات تو مجھے معلوم ہے یا ان قریش کے ان 2 نوجوانوں کو معلوم ہے، ابھی اس کی خبر تو آگے گئی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب میں وہاں سے نکلا ہوں تو پھر ابھی باقی تو اس کا وہ ہار وغیرہ تو رہتا تھا، اور وہ تو میں نے دیا نہیں ہے، ابھی وہ عورت نے پتہ نہیں دیا ہے نہیں دیا یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں نے تو اس کو لکھ کر جو ہے نا اپنا وہ دستخط کر کے تو دے دیے ہیں لکھے پر، لیکن اب آگے اس نے کہ دیا ہے یا نہیں دیا وغیرہ۔ لیکن اس خبر کو یہاں تک جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 2 دن پہلے مجھ سے روانہ ہو چکے ہیں، اور کوئی اور شخص جو ہے نا وہ ابھی مکے سے پہنچ ہی نہیں سکتا، جتنی رفتار سے میں آیا ہوں اس رفتار سے کوئی اور آ نہیں سکتا، کیونکہ مجھ سے کوئی سبقت نہیں لے کے گیا، نہ وہ 2 نوجوانوں، یہ تو ہم 3 آدمیوں کے درمیان یہ بات ہوئی ہے، اور چوتھی جو ہے نا اس کو ابھی خبر ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے بعد کے دن کی خبر ہوگی اس عورت کو۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص بھی مجھ سے آگے نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتے جبریل امین کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جیسی ہی اس کو دیکھا، کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فلما رآنی قال یا ابا یحییٰ، کہ جب مجھے دیکھا اور مجھے پکارا کہ اے ابو یحییٰ، ربح البیع، جو سودا تو نے کیا ہے وہ کامیاب ہو گیا اور وہ کامران ہو گیا اور وہ قبول ہو گیا۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا، تو میں نے فوراً نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پہلے تو کوئی آپ کے پاس آگے آیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خبر آپ نے بتائی ہے یہ بالکل بعین ہی اسی طرح سچی بات ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جبریل امین آپ کو نہ بتا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر بھی آپ دیتے ہیں وہ آپ سچی دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو اور قباء میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے صحابہ وہاں موجود تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہاں ان کے استقبال کے لیے، خصوصاً جب قباء کے لوگ اور یہ سب آئے ہوئے تھے، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا پڑاؤ کیا تھا اپنی اس ہجرت کے اس سفر میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبریں دی ہیں وہ سچی تھیں، اور جو آنے والے دنوں کے لیے بھی دی ہیں وہ بھی سچی ہیں، کیونکہ یہ ہے وہ معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس حدیث شریف سے یہ اشکارہ ہوتا ہے اور یہ صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح
ایک انصاری شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا ایک دفعہ جنازے پر نکلے۔ یہ پچھلا جو واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اس کی جگہ بھی معلوم ہے، اس کا وقت بھی معلوم ہو گیا کہ یہ قباء میں یہ بات نبی علیہ السلام اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوئی، اور پھر قباء جو جگہ کا نام ہے، ابھی تو قباء جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کے شہر کے اندر آ گیا تھا، اس وقت تو شہر سے بہت باہر تھا، تو یہ جگہ بھی معلوم، وقت بھی معلوم، دن بھی معلوم، یہ اس معجزے کے بارے میں۔ اگلا جو معجزہ ہے وہ بھی ہجرت کے بعد کا ہے کہ ایک انصاری شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے، ایک جنازہ تھا اس کے لیے ہم نکلے، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی القبر، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا اس وقت اس شخص کے لیے جب قبر کھودی جا رہی تھی تو وہاں پر اس کے دہانے پر نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے، یوصی الحافر، جو وہ حافر وہ جو کھدائی کرنے والا ہے، تو اس کو گورکن جس کو ہم کہتے ہیں، تو یا جو بھی شخص جو ہے نا وہ قبر کھود رہا ہو یا کوئی بھی جگہ کھڈا کھود رہا ہو تو اس کو حافر کہتے ہیں۔ اسی لیے جو اونٹ کا پاؤں کا نیچے جو پنجہ ہوتا ہے اس کو بھی حفر کہتے ہیں، حافر کہتے ہیں، کہ اس نے بھی وہاں جا کر اس زمین میں دھنس جانا ہوتا ہے، ریتلی زمین میں خاص کر، تو اس لیے اس کو حافر کہتے ہیں۔ تو حافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کھدائی کر رہا تھا اس کو نبی علیہ السلام جو ہے انسٹرکشن اور تعلیمات اور ہدایات دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ ٹانگوں کی طرف جو ہے نا اس طرف جو ہے نا تھوڑی سی زمین جو ہے نا اور وسیع کر دو، کھدائی میں اس طرف وسیع کر دو، اس طرف، یعنی اس طریقے سے وہ قبر جو ہے نا اس کی پوری ترتیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ سر کی طرف سے تھوڑا سا وسیع کر دو، اور کبھی کہتے کہ یہ درمیان میں بہت زیادہ ٹائٹ ہو گیا ہے، یا پاؤں کے سے بہت ٹائٹ ہو گیا ہے، ادھر سے آپ اس کو تھوڑی سی اور وسعت دے دو۔ اس طرح جب وہ جنازہ ہوا اور وہ شخص دفن ہوا اور ہم واپس آ رہے تھے، تو اس میں ایک دعوت آئی ایک عورت کی طرف سے، مؤمنہ عورت تھی، صحابیہ تھی، تو اس کی طرف سے دعوت آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک آئے ہیں تو اب ہماری دعوت کھا کر جائیں۔ اور اس نے کچھ دعوت میں ایک بھیڑ جو ہے وہ ذبح کی ہوئی تھی، اور اس نے کھانا بنایا ہوا تھا، تو اس کھانے پر جو ہے نا اس نے دعوت دی۔ تو کہتے ہیں کہ سب جب آئے، جتنے لوگ تھے جنازے پہ آئے ہوئے تھے، وہ جب وہاں دعوت پر آئے اور اس پر کھانے کے لیے جب بیٹھے، تو نبی علیہ السلام فوضع یدہ فیہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جب اس میں رکھا، اور تو لوگوں نے کھانا اسے شروع کر دیا۔ فنظر آباؤنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمة فی فیہ ثم قال، تو کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے جو باپ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایک لقمہ منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس کو منہ میں ایک طرف سے دوسری طرف لے جا رہے ہیں، اور اس کو چبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب لیکن پھر اس وقت نبی علیہ السلام فرما گئے کہ اجد لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلہا، کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھیڑ آپ لوگوں نے ذبح کی ہے، یہ بھیڑ آپ لوگوں نے جس شخص سے لی ہے، اس کا جو اپنا مالک ہے، اس مالک کی اجازت کے بغیر یہ آپ لوگوں یہ بھیڑ لے چکے ہیں۔ اب جب یہ بات کر دی تو سب نے اپنے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیے، اور اس عورت کے پیچھے اس کا اپنا بھیجا کہ پوچھو اس سے، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیسے دیے تھے کہ بقیع کی طرف جاؤ اور وہاں سے جو ہے نا کوئی بھیڑ جو ہے نا وہ خرید لو، لیکن وہاں پر آج کوئی بھیڑ موجود نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کے بعد اپنے جو پڑوسی ہیں اس کی طرف جو ہے نا ایک آدمی بھیجا
کہ قد اشترى شاة ان ارسل بها الی بثمنها، کہ اس نے ایک بھیڑ خریدی تھی تو میں نے کہا کہ وہ اس سے کہا کہ وہ لے آؤ اور میں آپ کو یہ میرے سے پیسے لے لو۔ اس نے وہ خریدی تھی تو مجھے پتہ تھا کہ یہ پڑوسی کے پاس ہے تو میں نے اس سے لے لی اور اس نے میری طرف یہ بھیج دی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس کی طرف بھیجو کہ اس نے جس سے خریدی ہے وہ اس کی مالک کی اجازت کے بغیر اس نے لی ہے اور اس نے ابھی خریدی نہیں ہے۔ تو جب بھیجا گیا اور پوچھا گیا تو واقعی اس عورت نے کہا کہ ہاں میں نے یہ مالک سے پوچھا نہیں ہے، میرے پاس یہ بھیڑ پہنچی ہے لیکن مجھے یہ اجازت ابھی نہیں دی گئی کہ میں اس کو آگے بیچوں، تو لیکن میں نے آگے اس کو بیچ دی ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خبر دے دی اور وہ خبر تمام صحابہ نے سن لی۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اس واقعے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی خبر بتاتے ہیں کہ جس کو پہلے کسی نے سنا نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک لقمہ لے کر منہ میں چبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں پر بتا دیتے ہیں کہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا خبروں کے متعلق، کہ کچھ باتوں کے متعلق نبی علیہ السلام بتا گئے ہیں جو اس دنیا میں واقع ہو چکی ہیں، اور بہت سارے صحابہ اس کے گواہ ہیں، وہ عورتیں بھی ان میں سے ہیں اور ان میں سے مرد زیادہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين حاصروا ثقيفا ان يقطع كل رجل من المسلمين 5 نخلات، کہ جب بنو ثقیف کے ساتھ جو ہے نا ان کا حصار کیا گیا تو ہر مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے نا ان کے 5 درخت جو ہے نا وہ کاٹ دو۔ اس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ انہا عفاء لم تؤکل ثمارها، کہ یہ تو ایسے درخت ہیں کہ ابھی اس کے جو ہے نا وہ ثمرہ یا اس کا پھل جو ہے نا ابھی تک وہ لیا نہیں گیا، یعنی اس پوزیشن میں ہیں۔ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْطَعُوا مَا أُكِلَتْ ثَمَرَتُهُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو درخت ان میں سے جن کے اوپر سے پھل اتارا گیا ہے اور کھایا گیا ہے اس کو آپ پہلے لے لو اور ایک کے بعد دوسرے کو اس طرح آپ کاٹ دو، باقی چھوڑ دو۔ اس میں ان ثقیف کا جو بڑا تھا وہ عیینہ ابن حصن تھا، یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اذن لی ان اکلمہم یا رسول اللہ لعل اللہ یہدیہم، تو آپ نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا حکم تھوڑی دیر کے لیے آپ سٹاپ کریں اور ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات کروں اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات مان لیں اور آپ ان کے یہ جو باغ کے کھجور کے درخت ہیں تو یہ آپ کاٹنے سے منع ہو جائیں، تو آپ تھوڑی دیر ٹھہریے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ بِأَبِي أَنْتُمْ تَمَسَّكُوا بِمَكَانِكُمْ، وہاں پر جا کر الٹ بات کر دی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی بات پر پکے رہو، اور یہ تو اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم تو جس طرح غلامی کی زندگی جو ہے نا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم عزت والے ہیں اور عربوں کو ایک عزت ملے گی، اس لیے آپ اپنی بات پر مضبوط ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر کے تو واپس جب آیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہاں پر اس نے جھوٹ بول دیا کہ امرتہم بالاسلام ودعوتہم الیہ، کہ میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ بات کی ہے، یہ بات کی ہے، یہ بات کی ہے۔ اس نے اس کی تصدیق کی۔ نبی علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے جس کو تمام صحابہ سن رہے تھے۔ ناظرین اکرام، چونکہ وقت جو ہے نا ہمارے اس پروگرام کا آج اختتام پہ پہنچ رہا ہے، میں نے اس لیے اس واقعے کو تھوڑا سا مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بتا دیا، ورنہ یہ بہت ہی مفصل جو ہے نا وہ گفتگو ہے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ کرے اور اس کی ہمیں توفیق دے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کر کے اس کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.